کل ہم نے بتایا تھا مزی کے بارے میں۔ طہارت کا ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، اور مزی کسے کہتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم اسی طریقے سے کچھ اور مسئلے لے کر آئے ہیں۔ آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ہمارے کام آنے والے مسئلے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام اور شریعت، ہمارا قرآن ہمیں جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے ہم کو پاک اور صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی پاک اور صاف رہنے کی ہے، تو ہمیں جو پاکی اور صاف رہنے کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں۔ تو کل جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا مزی کا، وہ مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ یہ بنیادی بات اپنے دماغ میں بٹھائے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ جو مرد اور زن یعنی مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ ہوتی ہے، اس سے جو مادہ نکلتا ہے پیشاب کے علاوہ، وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ کل بھی ہم نے بتایا تھا مزی، منی، مزی اور ودی۔ کل مزی کے بارے میں بتایا تھا، آج ہم تینوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یاد رکھیے منی کیا ہوتی ہے۔ منی، جو مرد کی منی ہوتی ہے وہ سفید رنگ کی اور گاڑھی ہوتی ہے، اور جو عورت کی منی ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی اور پتلی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور منی جب نکلتی ہے تو شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے، یعنی کہ منی کا جب اخراج ہوتا ہے تو وہ صحبت میں جب اخراج ہوتا ہے تو کود کر منی کا اخراج ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو مزی ہم نے بتائی تھی، وہ مزی دل لگی کی باتوں میں آتی ہے آدمی کی شرمگاہوں سے، اور اسی طریقے سے ہم جب صحبت کرتے ہیں اس سے پہلے جب عضو تناسل کے اندر استادگی آتی ہے تو اس سے پہلے جو پانی سے نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، یہ بھی مزی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے ودی۔ ودی کسے کہتے ہیں؟ ودی جو نکلتی ہے وہ اکثر پیشاب کے بعد قطرے سے آتے ہیں، یا پیشاب سے پہلے پاخانے میں آتے ہیں، پاخانے کے بعد آ جاتے ہیں۔ یہ قطرے کبھی بھی آ جاتے ہیں، جن کو ہم دھات بھی کہتے ہیں کہ دھات کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہوئی، مزی، منی اور ودی، یہ 3 قسمیں ہوئی۔ تو اب ہم آپ کو ان کا حکم بتا دیتے ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ جو منی ہوتا ہے، جب منی نکلتی ہے تو آدمی بالکل ناپاک ہو جاتا ہے۔ منی کے نکلنے کے بعد آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی کے نکلنے کے بعد ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، تب ہم پاک ہوتے ہیں۔ لیکن مزی اور ودی، یہ 2 قسمیں جو ہم نے بتائی ہے، ان کے نکلنے سے آدمی ناپاک تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خود ناپاک ہوتی ہے لیکن آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، آدمی کے جس بدن کے حصے پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہم حصہ اپنا جسم کا یا کپڑے کا دھو لے تو ہمارا جسم اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مزی اور ودی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو وضو کے ساتھ کی جاتی ہے، تو ہماری ودی نکل گئی، ہمارے قطرے آ گئے جس کو دھات کہتے ہیں، تو ہمارا وضو فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم مزی اور ودی کے نکلنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مزی ودی کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے دوبارہ وضو کرنی پڑے گی، اور باقی بدن کے جس حصے پر مزی اور ودی لگے گی اتنا ہی حصہ دھونے سے ہم پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ یہ تینوں کی تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس اتنا یاد رکھے کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، اور مزی اور ودی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے،
اور بدن کے یا کپڑے کے جس حصے پر لگ جاتی ہے اتنے حصہ دھونے کے بعد ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، ہمارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔